العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكفار يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرات صحابہ کرام کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کے زندگی گزارنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں مرتے دم تک منہج صحابہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، امت کے اسلاف کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے، آمین. معزز حاضرین، جیسا کہ اس مسجد کے امام صاحب حفظہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرا موضوع یوں ہے کہ اپنے اندر صحابہ جیسا ایمان پیدا کیجیے، یہ ہمارا جو ہے تقریر کا موضوع ہے. آج کے اس درس میں ہم جو باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے، سب سے پہلے یہ بات بتائیں گے کہ سیرت صحابہ کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے. پہلی یہ بات ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ حضرات صحابہ کرام کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان جیسے حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کو صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا کیوں ہے. انشاءاللہ ان عناصر پر ہم گفتگو کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ چلا. ہر نبی پر ایمان لانے والے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جیسی جماعت ملی، ایسی جماعت کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکی. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ جیسی جماعت اس سے پہلے بھی دنیا نے نہیں دیکھی اور قیامت تک بھی نہیں دیکھے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے: لوگوں، میرے صحابہ کو گالی مت دو. اگر تم بہت پہاڑ کے برابر یا آدھے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو وہ تو ان کے درجے تک ہرگز پہنچ نہیں سکتے. معزز حاضرین، سیرت صحابہ کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ آج کے اس دور میں خصوصاً نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے صحابہ کی سیرت بڑی اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی نئی نسل کیا کرتی ہے، کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ہے یا فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگتی ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہوگا، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایسے صحابہ کی جماعت پر چلو جن سے اللہ راضی ہو چکا تھا. جانتے سمجھتے ہیں آپ، اللہ جن سے راضی ہوا ان کو اگر ہم آئیڈیل بنائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کا غصہ اللہ تعالیٰ جن سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں خبیث کہتا ہے، اگر ایسے لوگوں کو نمونہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم پر غصہ بھی ہو سکتا ہے. معزز حاضرین، سیرت صحابہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی سیرت کی بھی حفاظت فرمائی. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تقریباً ہجرت کو 1440 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی صحابہ کرام کی سیرت ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں اور اسی طریقے سے تقریروں کی شکل میں موجود ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو امت مسلمہ کے علاوہ کسی امت کے پاس نہیں ہے. آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 500 سال پہلے کی تاریخ بتا تو نہیں بتا سکتے. ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسی دلائل کی قوت ہے. 1400 سال
سال پہلے نبی کی سیرت کیسی تھی ہم بتا سکتے ہیں الحمدللہ. صحابہ کی سیرت کیسے تھی ہم بتا سکتے ہیں. یہ اس امت کا امتیاز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کی سیرت کی حفاظت فرمائی ویسے قیامت تک کے لیے صحابہ کی سیرت کی حفاظت فرمائی تاکہ یہ امت ہمیشہ منہج صحابہ اور سیرت صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی دنیا بھی صحیح ہو جائے, آخرت بھی صحیح ہو جائے اور آخرت میں مکمل طور پر سرفراز ہو جائے, کامیاب ہو جائے. معزز حاضرین, آپ جانتے ہیں یہ خطیب جب مثالیں پیش کرنا شروع کرتا ہے پہلے صحابہ کی مثال آتی ہے, اور معلوم ہے یہ سیرت صحابہ میں اللہ نے ایسی لذت, ایسی کشش, ایسی مٹھاس, ایسی حلاوت اور ایسا انقلابی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھ دی ہے. حضرت صحابہ اکرام کی تاریخ جب ہم سنتے ہیں ہمارے اندر کسی نیک کام کرنے کا جذبہ ولولہ پیدا ہو جاتا ہے, اور جن لوگوں کے بیان کرنے کا انداز اچھا ہوتا ہے ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنے زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر کے اٹھتا ہے. آپ تابعین کی زندگی پڑھو, فلاں کی زندگی پڑھو, فلاں کی زندگی پڑھو, مگر صحابہ کی سیرت کو پڑھنے سے اتنا بہترین جو ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. جس کے اندر جس قدر ایمان ہوگا اس قدر وہ صحابہ کی سیرت کو پڑھ کے حلاوت, مٹھاس اور چاشنی مکمل طور پر پا سکتا ہے. معزز حاضرین, اور خصوصاً یہ اس فتنے کے دور میں ہمیں صحابہ کے منہج کو, صحابہ کی سیرت کو ویسے پکڑنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, کہا تمسکوا علیہا وعزوا علیہا بالنواجذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بدعت بہت پیدا ہوگی, گمراہیاں بہت پیدا ہوں گے, باطل افکار نظریات بہت سر اٹھائیں گے, لیکن ایسے وقت میں اگر تم ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو, جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو ہمیں آپ نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو, میرے بعد صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. اور غور سے دیکھیے حدیث میں آپ یہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفتیں بیان فرمائی. کیا کیا؟ ایک المہدیین الراشدین, بولتے نا خلفاء راشدین. کیا مطلب ہے؟ اگر تم ہدایت کے روشن ستارے بننا چاہتے ہو ان ہدایت کے روشن ستاروں کو اپناؤ. یہ ستارے کیوں استعمال کرتے معلوم ہے؟ ایک آدمی اگر وہ جہاز کا سفر کر رہا ہے, پانی کا یا فلائٹ کا سفر کر رہا ہے, تو وہ ستاروں کو رکھ کر ہی اپنی منزل طے کرتا ہے. اسی طریقے سے ہر بھٹکتے انسان کو اگر جنت چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, فلاں کامیابی اگر چاہتے ہیں, ان منہج صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے بعد خلفاء راشدین کی, ابو بکر کی, عمر کی, عثمان کی, علی کی, خلفاء راشدین ہوئے نا 4, اور اس کے بعد فرمایا ان کے منہج کو, ان کے راستے کو, ان کی سیرت کو کیسے پکڑنا. حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے داڑھ میں کیا تو بھی چیز تمہیں دبا کے پکڑتے نا ویسا پکڑنا. کوئی گھٹ چیز ہوتی ہے نا, جیسے گھٹ چاکلیٹ وغیرہ ہوتا ہے, آپ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں تو دبا کے پکڑتے ہیں, ویسا منہج صحابہ کو ویسے دبا کے پکڑو جیسے تم داڑھوں میں کوئی چیز پکڑتے ہو. معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں فتنوں کے وقت میں اگر کوئی راستہ ہمیں کامیابی دے سکتا ہے وہ اتباع رسول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حضرات صحابہ کرام کے طریقے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں صحابہ جیسا ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اچھا, صحابہ کا ایمان کیسے تھا؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کھول کر دیکھیے حضرات صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا, عقیدہ کیسے تھا, ان کا عقید توحید کس قدر مضبوط تھا. اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کا مطالعہ کرو, حدیث کا مطالعہ کرو, اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کرو. آج ہمارے پاس ہوتا ہے ایسے ہے, ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں, فلاں کی سیرت پڑھتے ہیں, لیکن نبی کی سیرت پڑھ کر ہماری زندگی بدلتی نہیں ہے. کتنے مرتبہ ہم نے صحابہ کی سیرت پڑھی لیکن ہماری زندگیاں بدلتی نہیں ہیں. کیوں؟ ضرورت ہے نبی کی سیرت کو پورے شعور سے پڑھا جائے.
اور اسی طریقے سے نبی کے صحابہ کی سیرت کو بھی پورے شعور سے پڑھو، توجہ سے پڑھو. اپنے زندگی میں انقلاب لانے کی نیت سے اگر تم ان صحابہ کی سیرت کو پڑھو گے، اللہ کی قسم کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مکمل طور پر دنیا اور آخرت میں کامیابی دے سکتا ہے. معزز حاضرین، حضرت صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنا ضروری ہے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کی تربیت اور ان کے عقیدے صحیح کرنے کے لیے اگر کوئی مربی تھے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بھلا بتائیے، جس نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہو تو نبی کا جیسا عقیدہ تھا وہی عقیدہ پورا کاپی ہو کر صحابہ میں آیا. اس لیے ہم نے مغرب کی پہلی رکعت میں وہ آیتیں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. یہاں دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کے زیر سایہ تربیت یافتہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیسے تھا؟ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعن. کیسے تھے وہ؟ جب تم دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، ان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیا کرتے تھے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان حضرات صحابہ کرام کی سیرت کی عظمت کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کرام کی سیرت کا اور ان کا ذکر کبھی توریت میں فرمایا، کبھی انجیل میں فرمایا. اللہ اکبر! ایسی بڑی خوبی کسی نبی پر ایمان لانے والے کو مل نہیں سکی. اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ. اللہ کے نبی کے صحابہ کا تذکرہ توریت میں تھا جو موسیٰ پر اتری تھی. پھر کہا وہ مثلہم فی الانجیل، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی سیرت کا اور ان کے مبارک ناموں کا تذکرہ انجیل میں تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا. تو معلوم کیا ہوتا ہے، موسیٰ کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر یافتہ تربیت پانے والے حضرات صحابہ کرام ہوں گے. انجیل میں بھی ان کا ذکر تھا. یہ ایسا مبارک جو ہے سلسلہ اور ایسا تذکرہ کسی دنیا والے کو مل نہیں سکا. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایمان کو کیسے بنایا تھا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے زندگی کے نبوت کے بعد کے دو دور ہیں، جانتے ہیں نا؟ مکے کا 13 سالہ دور، مدینے کا 10 سالہ دور. اگر آپ صحابہ کے ایمان کو جاننا چاہتے ہو، مکی دور کے جو ہے واقعات کو پڑھو. کس قدر حضرت صحابہ کرام کے عقیدے کی تربیت فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن نہیں سکھاتے تھے، علم نہیں سکھاتے تھے. قرآن سکھانے، علم سکھانے سے پہلے ہمیں ایمان سکھاتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان سکھاتے تھے. آپ نے اپنے صحابہ کے اخلاق کو پہلے پرفیکٹ نہیں کیا، ان کے معاملات کو درست نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ایمان کو پہاڑ جیسا بلند، پہاڑ جیسا مضبوط، ایسا ٹھوس ایمان دیا. ان کو مصیبتیں آتی، آزمائشیں آتی، پلٹ کے چلے جاتی، مگر یہ حضرات صحابہ کرام صبر کے پیکر مجسم بن کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے. وطن عزیز ملک ہندوستان کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، مسلمانوں کے لیے جینا دن بدن بیزار ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ جو منہج صحابہ پر چلتے ہیں، جن کا ایمان حضرات صحابہ کرام کی طرح ہے، وہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں کبھی بھی نہیں ڈرتے. ان کو معلوم ہے ہر دن کا سورج جب اندھیرا لے کر جاتا ہے تو دوسرے دن وہ جو ہے روشنی کی کرن لے کر طلوع ہوتا ہے. تو توحید پر مسلمان ہندوستان کے ماحول سے ذرہ برابر بھی بیزار نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو جو مسلمان کفر میں، شرک میں، بدعت و خرافات میں پڑا ہوتا ہے، وہ تو حالات کو دیکھ کر جینے کا حوصلہ بھی کھو دیتا ہے. ایسا نہیں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پورا مشرکانہ کفرانہ کفریہ ماحول تھا، باپ بھی کافر تھا، سب کافر تھے، لیکن ان سب کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے فرمائی؟ یہی تو تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کرام کا ایمان ایسے ہی بنایا تھا. کیسے؟
سب سے پہلے صحابہ کا نام آتا ابو بکر کا نام آتا ہے. ابو بکر جو لفظ ہے نا, اس لفظ کے بارے میں علماء بولتے بکر کا معنی جلدی کرنا. اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ سب سے پہلے مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے, اس واسطے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ, ابو بکر کا ایمان کیسے, انسان کیا ہوتا ہے, ایک آدمی خالی شیخ اپنا دیکھ بولتے, ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, وہ اپنے لیے نہیں جیتے, دوسروں کے لیے جیتے ہیں. ابو بکر کی ایسی ہی مثال تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ماشاءاللہ مکی دور میں ایسے لوگوں پر محنت کی جو آگے چل کر جو ہے ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچے. کن کن کو تیار کیا ابو بکر نے؟ ابو بکر نے عثمان پہ محنت کی. ابو بکر نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد فرمایا. دیکھو ان کا غلام جب ان کو تکلیفیں دیتا تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ بلال کی تکلیفیں اور عیسیٰ رسانی کو دیکھ کر دل میں بڑا کراتے تھے. کیا کیا؟ آزاد کر دیا. کس کو؟ بلال رضی اللہ عنہ کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا, ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد فرمایا. اور آپ جانتے ہیں ہندوستانی ماحول میں اس وقت صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر ہمارے اندر صحابہ جیسا ایمان پیدا ہو گیا نا, انشاءاللہ سارے ہندوستانی مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. آج ہم کو توحید نہ ہونے کی وجہ سے شرک نے, بدعت نے, خرافات نے اور ساری چیزوں نے ہم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے. حضرات صحابہ اکرام مٹھی پر جماعت کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ توحید تھا, جس کی وجہ سے ان کے اندر اتحاد تھا. اب بتائیے, جب کبھی حضرات صحابہ کرام کے اتحاد کو پارا کرنے کی کوشش کی گئی, ماشاءاللہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. ایک مثال دیتے ہیں, کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے, معلوم ہے لمبا واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کعب بن مالک سے, ہلال ابن امیہ سے, مررہ بن ربیع سے کون بھی بات نہیں کرنا مدینے والے, کوئی بھی بائیکاٹ کر دیا گیا. تو بائیکاٹ کر دیا گیا تو اس میں کیا ہے, ہلال ابن امیہ اور مررہ بن ربیع ذرا بزرگ جیسے تھے, کعب بن مالک نوجوان تھے. اللہ کے نبی نے کعب سے کہا, کعب کوئی تمہارے سے بات نہیں کرنا, سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا, یہاں تک کہ بولے کعب اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو. ایسا ٹینشن آیا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اپنے زندگی میں. ایسے موقع پر روم کا غسانی بادشاہ, دیکھیے روم کا غسانی بادشاہ کعب بن مالک کو خط لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے خط میں؟ بولتا ہے اے کعب, مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خلاف مدینے میں بائیکاٹ کیا ہے, اس وقت تم ٹینشن میں ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے تو ہمارے پاس آ جاؤ. دیکھو اللہ کے نبی کے صحابہ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے اور اتحاد کو توڑنے کی کیسی ناکام کوشش کی گئی. ماشاءاللہ, قربان جاؤ. کعب رضی اللہ عنہ کی غیبت پر کیا کیا معلوم ہے؟ وہ خط لے جا کے سیدھا چولہے میں ڈال کے جلا دے. اللہ, یہ حضرات صحابہ اکرام تھے. اپنے ایمان کو اور ایمانی رشتے کو رتی برابر بھی جو ہے وہ دھکا پہنچا نہیں دیتے. اور آپ جانتے اسی طریقے سے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان میں کچھ اختلافات ہوئے نا, تاریخ میں ہیں. اس وقت روم کا بادشاہ لکھتا ہے اے علی, اے معاویہ, اگر تم کو علی کے خلاف جو ہے فوج کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جاؤ. کس کو بولتا؟ معاویہ کو بولتا. معاویہ خط لکھ دے اسے, اے رومی کتے, الفاظ دیکھیے, اے رومی کتے, تمہیں میرے اور علی کے درمیان میں اختلاف ہے نا, اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کیا؟ تم جو چاہے کر لو, ہمارا اتحاد کبھی ختم نہیں ہو. یہ ہمارے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے عقید توحید کے بل بوتے پر کیا کیا؟ اتحاد قائم کیا, مٹھی پر جماعت رہا. اسی لیے دیکھو بدر سے لے کر تبوک تک کی ساری جنگوں میں, غزوات میں حضرات صحابہ اکرام کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے سوائے ایک دو کے. غزوہ احد میں ہلکی سی نافرمانی رسول اللہ کی کرے, جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری. غزوہ حنین کا موقع آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بولے ہمیں تو آج 11-12 ہزار ہے نا, ہمیں لڑے آج کیا نہیں ہوں گے, ناکام نہیں ہوں گے. گئے تو کیا ہوا, حوازن ثقیف کے لوگ جب جم کر تیر برسائے تو بھاگنا شروع کر ڈالے.
ایسے ہوا. تو لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ کیسے تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو معیاری ایمان بتایا. یعنی اللہ کے پاس اگر کسی کا ایمان قابل قبول ہے تو وہ صحابہ جیسا ایمان ہونا. جیسے آپ کو کسی جگہ کوئی کوالٹی دیکھتے چاول فلاں ہے, ویسے اللہ کے پاس کوالٹی والا اگر ایمان ہے تو حضرات صحابہ کرام جیسا ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. چنانچہ اللہ نے کیا فرمایا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اگر تم دنیا میں ہدایت پانا چاہتے ہو, آخرت میں ہدایت پانا چاہتے ہو تو حضرات صحابہ کرام جیسا ایمان اپناؤ. اور دیکھو اگر کوئی صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا, ان کے منہج سے ہٹے گا تو کیا ہوگا. اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں یہ پیشن گوئی فرمائی, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر صحابہ کے ایمان کے اور ان کے سیرت اور ان کے منت سے ہٹو گے تو کیا ہوگا, دنیا میں اختلاف پیدا ہوگا. سچ فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں کتنے گمراہ فرقے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی. یہ 70 پر 3 فرقوں میں بٹنے کا سبب پورے تاریخ کو تلاش کرو, آپ کو یہی ملے گا. نبی کی اتباع چھوڑ کے حضرات صحابہ کرام کے مبارک منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ لوگ ناکام ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, ناکام ہوئے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا فرمایا, وہ 73 میں ایک فرقہ جنت میں جاتا. صحابہ پوچھے کون, کہا جو صحابہ کے راستے پر ہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, اگر تاریخ کے کسی بھی دور میں امت مسلمہ اگر نجات پانا چاہتی ہے, کامیاب ہونا چاہتی ہے, حضرات صحابہ کرام جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. معزز حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایمان کیسے پیدا فرمایا. دیکھو یہ مثال دے کے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسے, جب تک عمر ایمان نہیں لائے تھے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کوئی بھی علنا اپنے ایمان کا اسلام کا اعلان کرنے ڈرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, حضرت عمر ایمان لائے تو ہم نہ عزت ملی, غلبہ ملا, اور اسلام لانے کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کھڑے ہو کر یہ کرے. سیرت کی روایتوں میں ہے, جو کوئی اپنے بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے, اپنے بچے کو یتیم بننا چاہتا ہے, اگر اس کے اندر دم ہے تو مکے کی اس وادی میں آ کر میرے سے مقابلہ کرے. اور جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مضبوط ایمان کی جو ہے شہادت دی, اور جس کی گواہی اللہ کی نبی دے دے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا دلیل ہو سکتی. آپ نے فرمایا, اے خطاب کے بیٹے, کون, عمر, اے خطاب کے بیٹے, جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان تم کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اللہ, کیا شہادت, کیا شہادت ہے. آج ضرورت ہے اپنے اندر ابو بکر جیسا ایمان پیدا کرو, عمر جیسا ایمان پیدا کرو. شیطان کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گا. آج تو دیکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا شیطان بنا ہوا ہے, اپنے رس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ کیا ہے, عقید توحید کمزور ہونے کی وجہ سے. وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ بولتے کئی کو راستہ بدلتا, بولے تو حضرت عمر کے اندر جو عقیدہ اور ایمان تھا اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے شیطان کے پاس. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو, اس میں کیا ہے, توحید ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کرے گا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, آج ہمارے اندر حضرت عمر جیسا ایمان پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور معزز حاضرین, حضرت عمر وہ آدمی ہیں, معلوم ہے حضرت عمر وہ آدمی ہیں جب تک زندہ رہے دنیا میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا. جانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے, اللہ کے نبی انتقال کرے, ابو بکر کے زمانے میں 3 فتنے اٹھے. ابو بکر نے اپنے عقیدے اور صبر و استقامت کے بل بوتے پر تینوں فتنوں کو 2.5 سال میں دبا کے رکھ دیا. کیا 3 فتنے تھے؟ بعض لوگ بولے ہمیں زکوٰۃ نہیں دیتے, بعض لوگ بولے ہم مرتد ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کریں. اللہ اکبر. ابو بکر کا ایمان کیسے تھا, ماشاءاللہ 2.5 سال میں اکیلے کھڑے ہو کر صحابہ نے ساتھ دیا, تینوں فتنوں کو مکمل طور پر دبا کے رکھ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا, عمر نے 10 سال خلافت کی. کتنے سال؟ 10 سال خلافت کی. عمر کے زمانے میں عمر جب تک زندہ تھے, عمر کا علم تھا, عمر کی دور اندیشی تھی, عمر کا عقیدہ تھا, ماشاءاللہ کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا. یہاں تک کہ گمراہ فرقوں کا بھی وجود نہیں تھا, اتنا دم تھا عمر کی خلافت میں.
اسی لیے اس ملک کا مہاتما گاندھی جانتے ہیں نا، کلکتہ کے ہریجن اخبار میں 1923 میں نکلا تھا، اس نے حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں گواہی دی تھی، اگر آج دنیا ابو بکر و عمر کے نقش قدم پر چل کر حکومت کرے، ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور دنیا کے چپے چپے کو عدل و انصاف سے بھر سکتے ہیں۔ یہ ہماری سیرت صحابہ کی اعتراف ہے، غیر مسلم بھی مکمل طور پر اعتراف کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب نماز میں مار دیا گیا، وہ مارنے والا کون تھا؟ اس کے بعد دیکھیں گے آپ فتنے مکمل طور پر اٹھتے گئے۔ اور ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر فتنوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ دروازہ کھولا جائے گا توڑا جائے گا؟ آپ نے فرمایا توڑا جائے گا۔ علماء بولتے توڑنے کا مطلب وہ عمر کی شہادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ معزز حاضرین، ابو بکر جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو، حضرت عمر جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو، تب چل کر ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اب دیکھو مکی دور میں جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، کسی بھی کافر، کسی بھی مشرک کو عمر کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج اب ہندوستانی ماحول میں آپ دیکھتے ہیں، ہمارے کوئی عزت نہیں، ہمارا کوئی وزن نہیں، ہماری اپنا کوئی طاقت نہیں، ہمارا کوئی پلیٹ فارم نہیں، ہم تو ایک دم تھرماکول کی طرح ہو گئے ہیں، خس و خاشاک کی طرح ہو جائیں، جیسے ہلکی جس پانی پر تیرتی نا، امت میں سے بے وزن ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں وزندار بننا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا رعب غیروں میں رہے، ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو مکمل اور مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دشمن میرے سے 1 مہینے کی مسافت پر رہ کر بھی ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا، یہ آپ کو آپ کے سامنے سبق کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلال کا ایمان کیسے تھا، کیا کیا تکلیفیں دی گئیں، مگر ذرہ برابر بھی جو ہے وہ اپنے عقیدے سے ہٹتے نہیں تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے آپ، بلال کی آواز اونچی تھی، یہ بات تو طے ہے، مگر آپ نے ایسے آدمی کو مؤذن بنایا جو عقیدے میں پرفیکٹ تھا۔ الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے، لوگوں کو معلوم ہوتا دنیا میں عبادت کے سوا اگر عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہہ گئے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ آج اذاں ہے مگر بلال کی اذاں نہیں ہے۔ تو عقیدہ اپنے اندر پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اور آپ جانتے ہیں بلال دیکھنے میں کالے کلوٹے ماشاءاللہ، مگر ایمان کیسے تھا، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منور کر دیا تھا۔ اور کیا کیا مثالیں دیں آپ، یاسر کا پورا خاندان، عمار، یاسر، فلاں فلاں، سمیہ، کیسے کیسے تکلیفوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر سے گزرتے تو بولتے، اے یاسر کے خاندان والو ذرا صبر کرو، انشاءاللہ تمہاری پوری فیملی جنت کو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک صحابہ کی مثال کیا دیں، صحابہ کے ایمان کے بارے میں اگر میں کہتا جاؤں قیامت تک بول سکتے ہیں اتنا مواد ہے، لیکن ایک دو مثالیں اور دے دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جانتے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے بہترین صحابی، اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی رکھنا، مسواک دینا، جوتے رکھنا، نبی کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ مسواک توڑنے کے واسطے جھاڑ درخت پر چڑھے، سمجھ رہے نا، ترمذی کی روایت ہے، درخت پر چڑھے، اتنے دبلے پتلے تھے، ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے۔ صحابہ ہنسے، کن کو دیکھ کر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، بڑے بڑی پنڈلیاں والے ہلکے آدمی کیا کرتے، ہوائی تو ایسے ایسے ہوتے نا، ویسے حضرت صحابہ کرام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ہنسے۔ حضرت ابن مسعود کا دل بڑا خراب ہوا، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، یا رسول اللہ میرے ساتھیاں جو ہے میرا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے بولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو کہا اللہ کے نبی کسی کی بات کی اہمیت کو بتانا ہو تو قسم کھاتے ہیں، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنستے ہو، یاد رکھو پورا ابن مسعود نہیں، ابن مسعود کے دونوں پیر قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے وزنی ہوں۔
कैसा ईमान। पूरे इब्न मसूद को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कितना उनके पैरों को रखा जाएगा, बहुत पहाड़ ज़्यादा वज़नी होंगे। और उसी तरीक़े से देखो ये अम्मार इब्न यासिर का भी मामूली ईमान नहीं है। जब हम इन वाक़यात को पढ़ते ना, अपने ईमान को जिला बख्शो, अपने ईमान अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, हालात का डट कर मुकाबला करने की अपने अंदर ताकत पैदा करो। और हिंदुस्तानी माहौल में हम देखते हैं नौजवानों को ले जा करके जय श्री राम बोलो, फिलाम बोलो, फिलाम बोलो बोलते। याद रखो किसी भी हालत में अपने ईमान का सौदा नहीं करना, ईमान को नहीं छोड़ना। तुम्हारी जान चली जाए मगर ईमान और अक़ीदे का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। और आपने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से यही फरमाया था, कहा ला तुशरिक बिल्लाह व इन क़ुतिलता औ हुर्रिक़। ऐ मुआज़ अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, अगर तुम्हें जला दिया जाए, अगर चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मगर ईमान का सौदा नहीं करना, तौहीद में परफेक्ट रहना। ये हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या है, उनको कुफ़ार पकड़ के ले जाके कुफ्र बोलो बोले। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना बोल के, कुफ्र बोल डाले, काफिर होता हूँ बोल डाले। लेकिन क्या है, दिल में ईमान है, ज़बान से कुफ्र बोल डाले। और बोले नबी को गाली दो, मजबूरी में नबी को गाली भी दे दिया। सीधे ये वाक़या पेश आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये काफिरा ही ना मुझे पकड़ को ले जा को कुफ्र बोलो बोले, मैं बोल डाला, क्या करना मैं, मेरा ईमान चलेगा क्या। देखो हज़रत सहाबा किराम को अपने ईमान की फ़िक्र कैसे रहती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अम्मार जब तुम अपने ज़बान से कुफ्र बोल रहे थे तुम्हारा दिल ईमान पर मुतमईन था क्या। बोले हाँ। बोले ज़बान से बोले तो चलता, माशाअल्लाह तुम्हारा ईमान महफूज है, तुम मुसलमान हो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अम्मार अगर दो बार भी ये लोग बोल तुमको बुला ले को जाके कुफ्र पर मजबूर करे तो वो बोलो जिस तुम्हें बोले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा या रसूल अल्लाह आपको गाली भी देने की ज़रूरत पड़ी मुझे, अगर मेरे से गुनाह हो तो आप मेरे लिए तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान कैसे था याद रखते हैं, आप जानते हैं हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देखता हूँ, हदीस के अल्फाज हैं, सर के तालू से पैर के तलवे तक मुझे ईमान नज़र आता है, अल्लाह पूरा ईमान। मैं देखता हूँ अम्मार इब्न यासिर के खून में भी ईमान है, उनकी हड्डियों में भी ईमान है, ईमान 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 है। अल्लाह अल्फाज ऐसे ही हैं। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा ये अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत है, उनके पुख्ता अक़ीदे के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और अम्मार इब्न यासिर के बारे में आप ये भी जानते हैं, एक आदमी आकर नबी से बोले आप दुनिया से चले गए तो हमें किसके रास्ते पर चलना, आप बोले अबू बकर के रास्ते पर चलो। उसके बाद आपने अम्मार का भी नाम लिया, इससे मालूम होता है हमें अबू बकर जैसा ईमान, उमर जैसा ईमान, बिलाल जैसा ईमान, अम्मार जैसा ईमान पैदा करो। ठीक है, अम्मार कैसे थे देखो, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर हो रही थी, हर सहाबी एक एक ईंट उठाते थे, मगर अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु दो दो ईंट उठाने को जाते, ताकत दो दो ईंटें उठाने को जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार को देखा, दो ईंट उठाने की वजह से यहाँ मिट्टी पड़ गई है कंधे पर। अल्लाह के नबी ने अपने मुबारक हाथों से फरमाया अम्मार इतना क्यों तकलीफ पड़ते हो, अपने हाथ से मिट्टी को हटाया और कहा अम्मार मुझे अफसोस होता है आने वाले दिनों में तुम एक जंग में मारे जाओगे। आपने पेशन को ही फरमाई, ऐसे ही हुआ। अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु जंग जमल में या सिफ़ीन में मार दिए गए। बहरहाल हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हज़रत सहाबा किराम के ईमान को वाक़यात को पढ़ लेना, आँखों से आंसुओं का जारी हो जाना ये फितरी बात है, मगर याद रखो उन जैसा ईमान अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह से बोलो ऐ अल्लाह उमर जैसा ईमान दे, हज़रत अम्मार जैसा ईमान दे। और यहाँ ख़वातीन भी होंगी शायद, ऐसे वक्त में इन औरतों को सहाबियात जैसा ईमान अपने अंदर पैदा करना चाहिए। देखो सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का क्या हाल था, शर्मगाह में नेज़ा मारा गया, फिर भी हज़रत सुमैया ने अपना ईमान नहीं छोड़ा।
آج ہمارے پاس سمیہ نام تو ہے مگر سمیہ کا عقیدہ نہیں ہے. عائشہ کا کیسا ایمان, حضرت ام سلمہ کا ایمان کیسے, حضرت صحابہ کرام کا ایمان ایسے معیاری ایمان. اگر ہم دنیا اور آخرت میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں, صحابہ کا پیور ایمان اپنے اندر پیدا کرو. آج ہم دیکھتے دنیا میں شہد خریدنے گئے تو 1000 بار پوچھتے, چاول خریدنے گئے تو 1000 بار پوچھتے, لیکن ایمان کے بارے میں کبھی بھی ہمیں تحقیق نہیں کرے حضرت صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا. اور اب دیکھو ماشاءاللہ کسی بھی صحابی کے اندر رتی برابر میں شرک نہیں تھا. آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک واقعہ بھی نہیں. ماشاءاللہ ان کا دل بالکل توحید میں پلا تھا اور بالکل پاک تھا. بلکہ حضرت صحابہ کرام کیسے تھے معلوم ہے, اگر ذرہ برابر میں شرک دیکھتے تو فوراً ٹوک دیتے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہم بتائے, ان کی بیوی زینب کیا کری, ایک دن ان کے گھر والے جادو کر کے کیا کی ڈوری بن کے بھیجے ہاتھ میں زینب کو, جو ابن مسعود کی بیوی ہیں. ابن مسعود آئی, شوہر پوچھے کیا یہ زینب تمہارے ہاتھ میں کیا بننے کا ہے؟ نہیں میرے گھر والے کیا کہ منتر پڑھ کو بنے ہیں. بولے تو حضرت عبداللہ مسعود نے کیا کیا, بولے عبداللہ کا خاندان تعویذ سے گنڈوں سے سارے شرک سے پاک ہے, کاٹ کے پھینک دیا ماشاءاللہ. تو لہذا کیا معلوم ہوتا ہے, حضرات صحابہ کرام کے عقیدے کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا. ان کے اندر رتی برابر بھی خلل نہیں, ان کے اندر عقیدے کا اختلاف نہیں, شرک نہیں, کفر نہیں, کوئی چیز نہیں, حتیٰ کہ ریاکاری بھی نہیں تھی. آپ جانتے ہیں ریاکاری انسان کے عقیدے کو متاثر کرتی ہے. حضرات صحابہ کرام کے اندر نہ دکھاوا تھا اور نہ جو ہے کوئی جو ہے شہرت ہی نہیں, بلکہ وہ گمنام رہتے تھے. معزز حاضرین, حضرات صحابہ کرام کے اندر عقیدہ بڑا بہترین ہوا تو اس کا اثر کیا ہوا دیکھیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ پرفیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کا دل رسول اللہ کے بعد دنیا کا سب سے بہترین دل بن گیا. چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر سب سے بہترین انسانوں میں دل پایا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نبی کے بعد امت میں سب سے بہترین دل تھا تو وہ حضرات صحابہ کرام کا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقیدے سے بھرا ہوا تھا. آج ہمارے پاس دیکھتے ہیں دل میں دنیا کی محبت ہے, فلاں کی محبت ہے, فلاں کی محبت ہے. وہ حضرات صحابہ کرام جیسی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی نا, کوئی بھی چیز سامنے آ جائے انسان کبھی حالات سے نہیں گھبرائے گا. معزز حاضرین, حضرات صحابہ کرام جیسا ایمان اگر اپنے اندر پیدا کریں گے تو کیا ہوگا, ایمان ہی نہیں, عقیدہ ہی نہیں, بلکہ ان جیسا عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرنا. اسی لیے آپ دیکھتے کوئی بھی خطیب, کوئی بھی خطبہ دینے والا, لیکچر دینے والا اگر اعمال صالحہ پہ بولا تو پہلے صحابہ کرام کی مثال لے کو آتا. کیسے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر عیادت کرے؟ ہاں یا رسول اللہ. ہاں نماز جنازہ میں گئے؟ ہاں. کوئی بھی نیکی پوچھتے ابو بکر بولتے ہاں یا رسول اللہ. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, بندے کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو اعمال صالحہ میں خود بخود آگے بڑھنا انہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر اللہ نے کئی جگہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے پوچھا تو ابو بکر بولے ہر کام کریا میں, ہر معاملے میں پلس سے جواب دیا, کریا. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا جس آدمی کے اندر یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں چلا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے پوچھا اے اللہ کے رسول, جنت کے 8 دروازے ہیں نا, ان 8 دروازوں سے کوئی بلائے جا کر کہ تم آپ کی امت کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو بکر, ہو سکتا ہے تم خوش نصیب ہو جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. لہذا ہم صحابہ جیسا عقیدہ پیدا کر لیے, کیا ہوتا, خود بخود ہمارا عمل بھی صحابہ جیسا ہو جانا. آج ہمارے اندر عقیدہ ہے, عمل نہیں ہے. اب ہم لوگوں دیکھتے نہیں,
نماز پڑھتے ہی فوراً واٹس ایپ دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگ جاتے. نہیں، آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کرو، نفل نمازیں پڑھو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ. اور یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی بڑا مسئلہ آ جائے، اس کو اگر حل کرنا ہو تو اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے، سارے مشکلات کی جڑیں کٹ جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے، مایوس ہوتے ہوتے اپنے زندگی میں وہ باتیں کہیں گے جو کبھی کفار بھی کہہ دیتے ہیں. معزز حاضرین، ان کے اندر عمل کا جذبہ کیسے تھا دیکھو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی ابو بکر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکا. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، جس کے پاس جتنا مال ہے لا کو ڈالو. ابو بکر پورا مال لا کے ڈال دی. اللہ اکبر، کیا جذبہ اللہ کے رفع راستے میں عمل کرنے کا. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر کہنے لگے، ابقیتم اللہ و رسولہ، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں. اس حد تک عمل صالح کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور حضرت صحابہ کرام کو دیکھیں گے آپ، نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. آج آپ دوسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی، فجر میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا. آپ اللہ کے جتنے قریب ہوتے جائیں گے، مسائل کی جڑیں کٹتی جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور ہر مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے دفاع کرے گا. اور ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے اور ہمارا ایمان صحیح ہے، ہماری طرف سے اللہ ڈیفنس کرے گا، دفاع کرے گا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا سورہ حج میں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ڈیفنس کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں، جو بندہ اپنا عقیدہ صحیح رکھ لے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اگر وہ اپنا ایمان صحیح رکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کافی. ایک مثال دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام تھا سفینہ. کیا نام تھا؟ سفینہ. نبی کے غلام تھے، مولا. ایک مرتبہ کیا کرے، سارے لوگ ایک جنگ میں جانا چاہ رہے تھے تو کیا کرے، قافلے والے پورے ان کے پیٹھ پر سامان ڈالے. جیسے ہوتا نا چل کر جاتے ہوئے حضرت صحابہ کرام پورے سامنے جاتے ہیں، ان کے پیٹھ پر جو ہے کیا ہے، وہ پورے تھیلیاں وغیرہ ہیں، بیگس وغیرہ ہیں، ان کو چلنے نہیں ہو رہا ہے. پورا قافلہ صحابہ کا پار کر کے منزل پہنچ گیا. انہوں کیا کرے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے سیدھے جنگل کو جا کے پہنچ گیا، راستہ بھٹک جا کے. اس وقت میں میپ بھی نہیں تھا، یہ اشارے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. ایسا جاتے تھے، حضرت صحابہ کرام جا کر دیکھے تو سامنے شیر کھڑا ہے. اللہ، وہ ہمارے پاس واٹس ایپ پر شیر کی تصویر تو لوگ دیکھتے نہیں، ویسے ڈر ہے ہم نا، لیکن حضرت صحابہ کرام کے غلام کیسے تھے دیکھو. آپ غلام تھا وہ سفینہ رضی اللہ عنہ. جیسے ہی جا کر شیر کے سامنے کھڑے ہوئے، رتی برابر بھی ڈرے نہیں ڈرے. کیا بولے معلوم؟ شیر سے بات کرنا شروع کرے. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. ابن تیمیہ اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. صحابہ کی کرامتیں کیسے تھیں؟ سامنے شیر کھڑا ہے، اگر وہ چاہتا تو درندگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر حملہ کر سکتا تھا نا. وہ ہم جیسے انسان تھے نا، نہیں، وہ اپنے عقیدے اور اپنے توحید کے بل بوتے پر شیروں کا بھی ماشاءاللہ مقابلہ کرتے تھے. کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اے شیر، اس کنیت ہے ابو الحارث، کچھ کنیت بولے، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر سن لے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ شیر سے بات کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو سمجھانا چاہتا ہے تو درندوں کو بھی سمجھا دیتا ہے. وہ سنا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شیر اپنی درندگی چھوڑ کر کے سفینہ کے پیچھے آ کر اپنی دم کو ہلاتے ہوئے وفاداری کا ثبوت دینے لگا. اللہ، کتے کو بسکٹ ڈالتے پیچھے آتا نہیں، ویسا کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے. اور کیا کیا ہے تو کرتے ہیں دیکھو. شیر کن کے پاس کھڑا ہے؟ سفینہ کے پیچھے کھڑا ہے. اور کیا بولتے معلوم؟ مجھے کھایا بھی نہیں، مجھے غصے کی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں، اور گرجا بھی نہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے دیکھو. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
میرے پاس مال تھا، میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ساری تھیلیاں شیر کے پیٹھ پر رکھ دیں، وہ شیر مجھے چلتے ہوئے لے گیا، میرے جو چھوٹے ہوئے ساتھی تھے وہاں تک لے جا کے ماشاءاللہ مجھے پہنچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیسے ہوتی دیکھو، درندے شیر سے ڈرے نے سفینہ رضی اللہ عنہ۔ یہ عقید توحید کی طاقت تھی کہ آدمی شیر سے بھی ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ حضرت صحابہ اکرام ایک جنگل کو پار کرنا چاہتے تھے، وہاں درندے تھے، حضرت صحابہ اکرام نے کھڑے ہو کر زور سے اعلان فرمایا، دیکھو ہم نبی کے صحابہ ہیں، اس جنگل سے گزرنا چاہتے ہیں، سارے درندے ہٹ جاؤ۔ حضرت صحابہ اکرام اس جنگل کو پار کر کے مکمل طور پر چلے گئے۔ بہرحال ہم کیا بولنا چاہتے ہیں، اللہ کی توحید میں، عقیدے میں، ایمان میں پرفیکٹ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی، آج بھی اللہ تعالیٰ وہی ہے، وہی قرآن ہے، وہی وعدے ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے حضرت صحابہ اکرام سے ہوئے، کیا کوئی بھی وعدے میں اللہ وعدہ خلافی نہیں کیا، بلکہ ہر وعدے میں حضرت صحابہ اکرام پرفیکٹ اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ اکرام کے ایمان اور عقیدے کے بل بوتے پر ان لوگوں پر آسمان سے فرشتے بھی اترے۔ 4 جنگیں ایسی ہیں جن میں فرشتے اترے تھے۔ کون سی؟ بدر، احد، حنین، خندق۔ یہ 4 جنگیں ایسی ہیں جن جنگوں میں فرشتے اترے۔ فرشتے والنٹر کا کام نہیں کر لے کو تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت صحابہ اکرام جو بھی مارتے وہ برابر نشانہ کریکٹ، ایک نشانہ بھی غلط نہیں ہوتا تھا۔ حضرت صحابہ اکرام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اترے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی۔ ایک بات بتاتے ہیں، غزوہ بدر ہے، جانتے ہیں نا، مسلمان 300 ہیں، سامنے 1000 کا جو ہے لشکر ہے۔ کتنے ہیں؟ 1000۔ اللہ، اس وقت کیمرے بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے، آدمی ایمان اور عقیدے میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ جب کافر مسلمانوں کو دیکھتے تو 2000 دکھتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ کافر کس کو دیکھتے؟ مسلمانوں کو دیکھتے، اپنے سے زیادہ دیکھتے، حالانکہ 300 تھے، انہوں 2000 دکھتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب مسلمان صحابہ اکرام کافروں کو دیکھے تو 150 دکھتے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی، فرشتوں کو اتارا، فلاں اتارا۔ آج بھی اگر ہم اپنا ایمان پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اور اس اللہ نے کہا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے، ان کو خلافت دے گا، حاکم بنائے گا، قیادت دے گا، سیادت دے گا۔ کس شرط پر؟ ایمان ہونا، عمل صالح ہونا، ساتھ میں شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت نہیں کرنا۔ حضرت صحابہ اکرام نے کبھی شرک کیا؟ کبھی بدعتیں کی کہ خرافات نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ ان کے شامل حال رہی۔ ہندوستان کے ماحول میں ہم کتنی دعائیں کرتے، سب کرتے، لیکن نتیجہ صفر کیوں ہے بولے تو یہ عقیدے کو پرفیکٹ کرنا۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھیں گے آپ، 80% سے زیادہ مسلمان شرک میں، بدعت میں، خرافات میں، مزاروں میں، خبر پرستی میں مبتلا ہے۔ پھر بھی ہم بولتے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ ہندوستان کے ماحول میں ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، کاٹے جاتے رہو گے، کاٹے جاؤ گے کب تک؟ اللہ کی نظر میں جب تک تمہارا عقیدہ حضرت صحابہ اکرام جیسا نہیں ہوتا، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں انتظار کرنا یہ کیسا ہے؟ جیسے بولتے بلی کے خواب میں چچڑے بولتے نا، ویسا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر عقیدہ توحید پرفیکٹ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بالکل آ کر رہے گی۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ رسول کو بھی غالب کرے گا، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی امت کو بھی مکمل طور پر جو ہے دنیا اور آخرت میں سرفراز فرمائے گا۔ معزز حاضرین، عمل کا جذبہ ہوا، کافی مثالیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت صحابہ کرام کا ایمان عقیدہ وہ مضبوط تھا نا، وہ ان کے اندر خیر خواہی بھی تھی۔ دیکھو آج ہمارے پاس کتنے گمراہ فرقے ہیں، مگر ہم ان گمراہ فرقوں کے اصلاح کا طریقہ نہیں جانتے۔ کئی لوگ ہیں ہمیں ہر ایک سے سختی سے نمٹتے نہیں، دعوت کا کام کیسے کرنا، نرمی سے کرنا، محبت سے کرنا، پیار سے کرنا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ خوارج جانتے؟ خوارج
ماشاء اللہ ہزاروں خوارج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر توبہ کرے. آج بھی ہمیں گمراہ فرقوں کے درمیان میں رہتے ہوئے صحابہ کے منہج کو مکمل طور پر اپناتے ہوئے پیار سے، محبت سے، حکمت سے کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بھی بہت تھا. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. جیسا کہ ہم کسی بھی صحابی کا نام ہے تو کیا بولتے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ سے انہوں راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے. فرمایا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام سے کیوں راضی ہوا؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ صحابہ اکرام اللہ سے بھی راضی تھے، نبی سے بھی راضی تھے، تقدیر سے بھی راضی تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی تھے. اللہ تعالیٰ تب چل کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے منہج پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. کتنے مرتبہ ہم اپنی زندگیوں میں کبھی اللہ کے خلاف نائزابہ کلمات بولتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے، کبھی جو ہے اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں عیب نکالتے، حدیث کا انکار کرتے، حدیث کو عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کرتے، کبھی حدیث کو رد کر دیتے، کبھی حدیث کا مذاق اڑاتے، کبھی داڑھی کا مذاق اور کبھی برقعے کا مذاق. اگر یہ سب کرتے رہیں گے تو بھلا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ اور آپ کو یہ آج کے درس کی آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے جو بھی صحابہ کو گالی دے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. میرا اشارہ تو جانتے ہیں کس کی طرف ہے؟ جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ان کی دنیا خراب، ان کی خبر کی زندگی خراب، آخرت بھی خراب. آپ جانتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو، بڑے اچھے عالم دین ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھو شیعہ کے بارے میں جب شیعہ کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے چہروں میں خنزیر کی صورت نظر آتی. صحابہ کو گالی دینے والے کے صورت پہ کبھی رونق رہ سکتی ہے؟ جو صحابہ کو مرتد بولے، جو صحابہ کو کافر بولے، جو عائشہ کو نعوذ باللہ زانیہ بولے، کیا اس کے چہرے پر اس کا ایمان باقی رہے گا؟ نہیں ہو سکتا. لہذا آپ دیکھو جو مسلمانوں میں سے بھی صحابہ کے بارے میں تانا زنی کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنی تقریروں سے، کبھی یوٹیوب میں، کبھی اس میں، واللہ کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو، تم کبھی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. بلکہ بات تو یہ ہے حضرات صحابہ کرام جن جانوروں پر سوار ہوتے تھے ان جانوروں کے پیر میں جو مٹی ہوتی تھی اس درجے کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. حضرات صحابہ کرام کا درجہ اتنا اونچا ہے. لہٰذا یاد رکھیں صحابہ کی سیرت کو لازم پکڑو، ہر چیز میں ان کو فالو کرو. خصوصاً ہم نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرو. ماشاءاللہ ہر زبان میں صحابہ کی سیرت ملتی، لیکن ہمارے لوگ پڑھتے نہیں. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے ایک رات میں 600 صفحے پڑھتے ہیں، مگر عمر کا واقعہ 2 صفحے نہیں پڑھنے میں زیادہ بولتا ہے. یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے. آج کا نوجوان بگڑ رہا کیوں؟ یہ کرکٹ کھلاڑیوں اور جو ہے اپنے جسم کا دھندا کرنے والے خبیث اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فتنوں کے وقت میں میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنے والا دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. دیکھو کیسے کیسے لوگ شوشے چھوڑتے ہیں. مثلاً ایک واقعہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی حج کرتے عمرہ کرتے تو داڑھی کاٹتے تھے. ہمارے لوگ بھی بولتے داڑھی کاٹے تو صحابی داڑھی کاٹے نہیں گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا ہے؟ یہ ایسی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرتے. ہمارے لوگ درمیان میں ایسے بھی ہیں ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنتے. ابو بکر کی شریف ٹخنے کے نیچے نہیں تھی کی؟ نعوذ باللہ. آپ یہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہو کے صحابہ کے واقعے سے غلط استدلال کرتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ جب بھی انہوں شرعی چڑھاتے تو ان کی کمر ٹکتی نہیں تھی. نبی سے جا کر پوچھا یا رسول اللہ یہ نبی ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکا ہے تو جو وعید میرے اوپر ہوں گی کیا وہ؟ آپ نے فرمایا
فرمایا ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. تو غلط واقعات سے اپنی غلط باتوں کے لیے اسے جو ہے کبھی نہیں لینا چاہیے کوئی بھی چیز. لہذا حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کچھ افراد ہیں جو صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرتے رہتے ہیں، اور کچھ کتابیں ہیں، کچھ حضرات ہیں، کچھ لوگ خطبے دیتے ہیں، کچھ لوگ کتابیں لکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرنا گناہ کبیرہ ہے. بلکہ بعض علماء نے تو اتنا کہا جو صحابی کے بارے میں منہ کھلتا اس کی گواہی بھی ناقابل قبول، اتنی سخت. لہذا ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں وہ کتابیں، وہ یوٹیوب چینلز، وہ افراد جو صحابہ کے بارے میں شک و شبہت پیدا کرتے ہیں، ایسے اشخاص سے دور رہو. اگر آپ دور نہیں ہوں گے یاد رکھو کبھی ایسے بھی ہوگا ان کے شکوک و شبہات سے متاثر ہو کر پتہ نہیں آپ کی زبان سے کوسا لفظ نکل جائے جس کی وجہ سے اسلام کی سرحد سے باہر بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بار بار بولتے انسان اپنے زبان سے ایک کلمہ نکالتا مگر اس سے وہ اسلام کے باہر بھی ہو سکتا ہے. لہذا آپ کبھی بھی آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتے ہیں حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، اور اس پرفتن دور میں حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا اور آپ کی سیرت کو پڑھتے رہنا بہت ضروری ہے. کیسے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیسے کرنا؟ صحیح کتابیں پڑھو. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو یوٹیوب چینل پہ جو سلفی معتبر علماء ہوتے ہیں ان کے دروس ہوتے ہیں اس کا مطالعہ کرو. یعنی کبھی تو مسجد میں ماشاءاللہ سیرت صحابہ سے متعلق جو ہے ایک ورکشاپ بھی ہو سکتا ہے ہفتے میں، ایک مرتبہ ابو بکر کی سیرت، اس کے بعد عمر کی سیرت، ایک 15 منٹ بیان کرو. ماشاءاللہ کیا ہماری زندگی میں جو ہے برکت آتی ہے اور ہم کو جینے کا حوصلہ ملتا ہے. ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہارا ہوا انسان سیرت صحابہ کو پڑھ کر تاریخ کے ہر دور میں جیت بھی سکتا ہے. کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے حالات کو دیکھ کر. دیکھو خباب بن ارد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. بولے یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کے واسطے دعا کرتے نہیں کیا؟ ایسا بولے. مکی دور کا واقعہ ہے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے سیدھے بیٹھ گئے. بولے خباب تمہارے پاس جو آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں سے بڑھ کر تمہارے سے پچھلی لوگوں پر آزمائشیں آئیں. کیا کیا آزمائشیں آئیں؟ کیا ہوتے تھے؟ وہ لوہے کی چاقو اور چھری سے جسموں کو الگ الگ کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر، یہ حالت تھا. لہذا تم صبر کرو. ہم آپ سے پوچھتے ہیں حضرت صحابہ کرام کو مکی دور میں جن عائش و آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کیا اس سے بھی زیادہ سخت آزمائشوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اس ملک میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرنے، عقیدہ توحید کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. کیوں جینے کا حوصلہ ہم چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو اور صحابہ جیسا ایمان پیدا کر کے دیکھو. کائنات کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. دیکھو یہ چھوٹے سے بچے جن کی عمر 13 سال کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، آپ اپنے زمانے میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے صحابہ کو، نابالغ صحابہ کو کیسا ان کا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کو پیچھے بٹھا لیے ہیں، جانور پر بیٹھے ہیں، ابن عباس کو پیچھے بٹھا لیے. کیا بولتے ہیں؟ اے غلام میں تم کو چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھنا. بڑی عظیم حدیث ہے یہ، 40 نووی میں 19ویں حدیث ہو. اتنی بہترین حدیث علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصحیح میں 150 صفحات لکھے ہیں. ویسی عظیم حدیث ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. ماشاءاللہ چھوٹے بچے لیکن کیسا عقیدہ گھول کے پلا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اے غلام اگر تم کو اپنے زندگی میں کسی سے اگر مدد مانگنا ہے تو غیر اللہ سے یعنی اللہ سے مدد مانگنا ہے. آپ نے فرمایا تھا ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، پھر بھی مزاروں کو جاتے ہیں،
پھر بھی پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی مفہوم سارے مسلمانوں نے سمجھ لیا، میں تو کہتا ہوں سارے مزارات، سارے آستانے، ساری قبریں بند ہو جائیں گی۔ لیکن چونکہ اس آیت کا معنی مفہوم ہم نے نہیں سمجھا ہے، اس وجہ سے مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنے والے سر مخلوق اور پیروں کے سامنے مکمل طور پر جھک رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا فرمایا؟ بڑی عظیم حدیث ہے، بولے اے غلام دیکھو ساری دنیا والے تم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اللہ نے جتنا تمہارے لیے لکھا ہے۔ 10 سال یا 11 سال کی عمر میں عقیدہ کیسے آپ پرفیکٹ کر رہے ہیں دیکھو، اور بولے اے غلام ساری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے۔ یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسے بہترین تربیت فرمائی تو بڑے ہو کر کیسے اونچے صحابی بنے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں صحابہ کے ایمان کو مومنین کا راستہ بتایا۔ مومنین کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، جو بھی اس راستے سے ہٹے گا اللہ فرماتا ہے انہیں جہاں جائے گا ہم اسے وہاں پھیریں گے اور جہنم اس کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اگر ہم ہندوستانی ماحول میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے حالات میں نصرت الہی ہم نہ ہونا، اللہ کی مدد ہونا، اللہ کی فتح ہونا بولے تو ہزار بات کی ایک بات کہ ہم صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ اور کیا کریں؟ نوجوان نسل سب لوگ جو ہے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے رہیں۔ امت کی عورتیں بھی اگر صحابیات کی سیرت خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت پڑھیں گے نا، ماشاءاللہ ہماری عورتوں میں جتنی برائیاں ہیں سب خالی ہو جائیں گی۔ آخر اس قول سے اپنے جو ہے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ بار بار جا کے حضرت صحابہ کرام کے محفل میں بیٹھ جاتے تھے۔ بڑے تابعی ہیں یہ عبداللہ بن مبارک، کیا کرتے جا کے تابعین کو چھوڑ کے صحابہ کے ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ پوچھے آپ کیوں ایسا کرتے تو کیا بولتے معلوم؟ نبی کے زیر سایہ تربیت یافتہ صحابہ کے اندر جو خوبی ہے وہ لینے کے لیے میں وہاں جاتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرات صحابہ کرام کی سیرت کوئی ناول نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں رو دے ختم کر لیں، نہیں، یہ جینے کا حوصلہ دیتے انسان کو۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا منہج ایسا پاکیزہ منہج ہے جس کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی، اگر تم اس پر چلو گے تم کو دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی مکمل طور پر تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگر تم صحابہ کے منہج سے ہٹو گے تمہاری دنیا آخرت قبر کی زندگی میں پریشانی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستانی ماحول میں ہمیں منہج صحابہ، سیرت صحابہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابو بکر، عمر، عمار ابن یاسر جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی عورتوں کو سمیہ، ام سلمہ اور عائشہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن جیسا ایمان عطا فرمائے۔ ہم مسجد کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سارے سامعین و سامعات کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے میرے چھوٹی موٹی باتوں کو تقریباً پونا گھنٹہ سنتے رہے۔ اس میں کوئی خیر تھا تو اللہ کی طرف سے تھا، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔